بائبل لرننگ چینل میں ہماری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ تو عزیزو آئیے دعا کریں۔ قدوس 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 رب الفاضل شکر رب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو بھلا ہے، تیری رحمت ابدی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں ہمارا فدیہ دیا۔ اے باپ، تیرا شکر، تعریف ہو، تیری تمجید ہو۔ ہاللویہ۔ قدوس قدوس خدا قادر مطلق تو تھا ہے اور آنے والا خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دیں اس ناصری، تیرا شکر کرتے ہیں تو نے صلیب پر ہمارا فدیہ دیا۔ اے خدا پاک رو، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارا رہنما ہے۔ اے خدا پاک رو، خدا ناصری، اے بزرگ آسمانی باپ، محنت کرتے ہیں ہمارے ذہن و دلوں خیالوں کو کھولیے تاکہ کتاب مقدس کی منادی جو ہم کرتے ہیں جس جس کان تک پہنچے، جو تیرے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے کلام کو سنیں، ان کے ذہن و دلوں خیالوں کو کھولیے تاکہ وہ کتاب مقدس سے پیار کریں اور تیرے دل کی ساری خوشی کو پورا کریں، تیری ساری مرضی کو جان جائیں، اور میرے خدا تیرے فرمانبردار بیٹے بیٹیاں بن کر اپنے لیے، اپنے خاندان گھرانوں کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے برکت کا سبب بن جائیں۔ اے میرے خدا سب کو برکت دیجیے، یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ پرے کی دلہن تو دلہن متی، اس کا شہر ہے دلہن، کیا استقبال دلہن، رکھ سونے کی سڑکوں پہ پیر لے دلہن۔ مضمون دلہن کے ساتھ آپ کا خادم، خدا کا خادم پاسٹر مبارک متی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں دلہن اور برے کی دلہن کی تلاش کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ برے کی دلہن کے لیے جو شہر ہے، جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ دلہن کی مانند آراستہ ہے۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ وہ شہر چکور ہے اور اس کی بنیادوں تک ہم پہنچے تھے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ بنیادیں، خدا کے شہر کی بنیادیں، نئے یروشلم کی بنیادیں، اور اس دلہن کے رہنے کی جگہ کی بنیادیں، جسے یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ تو اس کی بنیادیں کیسے عالیشان اور عظیم پتھروں سے رکھی گئی ہیں، میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ اس کا 21واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شبد چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں حقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگے سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صرف سڑک ہی نہیں بلکہ پورا شہر ہی سونے کا ہے، اور یہ 12 پتھر جو قیمتی پتھر ہیں اور اس سے بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ آج ہم انگوٹھیوں میں انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو پہننے کے لیے بڑی بڑی قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن وہاں تو جس شہر میں دولہا ہمیں لے جانے کو ہے، اپنی دلہن کو لے جانے کو ہے، تو میرے عزیزو اس شہر کی تو بنیادیں تک ان قیمتی پتھروں کی ہیں، اور ایک ہی پتھر نہیں بلکہ مختلف 12 اقسام کے قیمتی پتھروں سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اے میرے عزیزو، جب ہم کسی رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو ہم بڑی چھان بین کرتے ہیں، اور
بڑی تحقیقات کرتے ہیں کہ لڑکا کس طرح کا ہے، اس کی حیثیت کیسی ہے، اور اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ جب ہم کسی اپنے بیٹی کی شادی بیاہ کا سوچتے ہیں، رشتے کا سوچتے ہیں، تو ہم بڑی تحقیقاتیں کرتے ہیں۔ سو عرض کیا ہے، رشتہ کرنے سے پہلے ہی خوب دیکھے ہو بڑی حیثیتیں اور معیار بھی، رشتہ کرنے سے پہلے ہی خوب دیکھے ہو بڑی حیثیتیں اور معیار بھی، دولہے کا شہر سونے کا دلہن سا متی، فکر کر اپنے معیار کی۔ اس کے معیار کے لائق ہم ہو جائیں، یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کا فضل اور اس کا رحم ہی ہمیں اس کے شہر پناہ، اس دلہن جیسے شہر کے اندر لے جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس کے معیار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، عاجزی اور خاکساری کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ وہ برا اپنے فضل و کرم کے سبب سے ہمیں اس شہر کے اندر جو دلہن کی طرح آراستہ اور سجا ہوا ہے اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے، جہاں آسائش ہے، ہر طرح کا آرام ہے۔ تو میرے عزیزو، اس شہر کے اندر سیکورٹی کا بڑا انتظام ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر دروازے کے آگے ایک چوکیدار ہے، اور اس کے اندر داخلہ تک ممنوع ہے۔ کیسے لوگ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی نہیں دلہن اس شہر کے اندر چلی جائے گی، بڑی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس طرح ہم لڑکے والوں کی بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو خدا نے اپنے بیٹے کے لیے دلہن لینی ہے، یسوع مسیح نے اپنی دلہن لینی ہے، تو سوچئے کہ وہ کیسی جانچ پڑتال کرے گا، کیونکہ یہ برے کی دلہن نے جانا ہے، اور برے کی شادی ہے، کوئی عام شادی نہیں، یہ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کی شادی ہے، اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی دلہن ہے، جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ داخل نہیں ہوں گے ایسے لوگ، وہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، مگر بزدل اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک کی جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ سب ایسے لوگوں کو جو خرابی کرتے ہیں، جو گڑبڑ کرتے ہیں، جو ایمانداروں کو پریشان کرتے ہیں اور انہیں ایمان سے ہٹاتے ہیں، جس طرح پہلی دلہن کو دھوکہ دینے والا، اسے ورگلانے والا ابلیس اور اس کے سب فرزند اور اس کے سب ساتھی اس آگ کی جھیل میں جائیں گے، اور جتنے اس میں لکھے ہیں بزدل تک، جو آج بزدلی سے خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، خوف سے ڈرتے ہوئے سچی بات نہیں کرتے کہ کہیں ممبر ہمارے خفا نہ ہو جائیں۔ سچائی سے ہمیں دلہن کو تیار کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے ہم اور دیکھتے ہیں، مکاشفہ 21ویں باب ہی کی 27ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا
یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس شہر کے اندر کون سی دلہن جانے والی ہے، کون سے لوگ جانے والے ہیں، اور کون ہوگی اس برے کی دلہن؟ تو جانیے، سیکھیے، دیکھیے، غور کیجیے، سمجھیے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ جس طرح کا ہوگا چلا جائے گا، ہرگز نہیں۔ باقاعدہ خدا نے یہ اعلان کر دیا ہے، نام لکھے جا رہے ہیں، ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے، ایک کتاب ہے جس کے اندر داخل ہونے والوں کے نام ہوں گے۔ جو دلہن بن رہی ہے اس کا نام ہوگا، تب ہی وہ اس شہر کے اندر جا سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے اور برے کی دلہن میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جن کی فہرست میں بتا رہا ہوں، ایک اور جگہ پہ پھر اگر ہم پڑھیں مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ تو آج بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور عبادت خدا کی جس طرح کی وہ چاہتا ہے، اگر ہم اس طرح کی عبادت کریں تو ہمارے گھروں سے بیماری، پریشانی، ہر طرح کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، کیونکہ لکھا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، اور میں تیرے ملک سے بیماریوں کو دور کر دوں گا، تیرے ملک کے اندر کوئی بانجھ نہ رہے گی اور تیری عمر دراز ہوگی۔ تو یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ کلام خدا ہے۔ سو میرے عزیزو، شاید جس طرح کی خدا عبادت مانگتا ہے ہم ابھی تک کر نہیں پا رہے، کیونکہ عبادت کر لیتے ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے چرچ کے اندر، کلام پڑھ لیتے ہیں گھر کے اندر، لیکن عمل ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ اسی سبب سے بیماریاں گھر سے نہیں نکل رہی، کیونکہ دعا ختم کرنے کے بعد ہم پھر جیسا کلام خدا میں سے ہم نے پڑھا، پھر سن لیجئے گا، اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا، گھڑ کر پیش کی جاتی ہیں جھوٹی باتیں، اور ہم اسے بڑے شوق سے گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں۔ جس کیمرے پہ، جس موبائل پہ آپ خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، اسی موبائل پہ ہم جھوٹی گھڑی ہوئی باتوں کو صرف دیکھتے ہی نہیں بلکہ انہیں لائک بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور یہ دوگلا پن کبھی ہمیں اس شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں یک طرف ہونا پڑے گا، ہمیں یک دل ہونا پڑے گا، اور ہمیں یا تو خدا کے ہونا پڑے گا یا دنیا کے ہونا پڑے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے دنیا سے ہمیں الگ کیا ہے، اور یہ دنیا نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح پسند کرتے ہیں، اور کتاب مقدس کو، خدا کے کلام کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ پہ منحصر ہے۔ میرا کام یہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری خدمت ہے کہ میں آپ کو سچائی سے آگاہ کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے کاموں کو بھی لائک کرتے رہیں، پسند کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، عبادت بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھتے رہیں، جو شغل میں لایا اوکے کر دیا، یس کر دیا، اور کلام خدا کے ایپیسوڈ
یا خدا کے کلام کے مضمونوں پہ لائک کرنے والے نشان پہ انگلی تک نہ لگے۔ سو عزیزو، آپ جس طرح خدا کے کلام کو پسند کریں گے اسی طرح خدا آپ کو پسند کرے گا۔ تو میرے عزیزو، ایک شعر اور عرض کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، بڑے آرام سے رہنا، کھانا ہے پینا، مفت میڈیکل بھی۔ بڑے آرام سے رہنا، کھانا ہے پینا، مفت میڈیکل بھی۔ خوب مزے کی زندگی ہے متی، تکلیف نہیں بالکل بھی۔ تکلیف نہیں ہے وہاں، لیکن داخل ہونے کے لیے تیار تو ہو جائیے۔ برے کی دلہن بننا ہے، ہم برے کی دلہن ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کھانے پینے کا کیسا انتظام ہے، پھر اسے ہم اگلے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔